نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک لفظ کی تشریح اور اس کا مطلب بتاؤں گا جسے مسلمان عام طور پر بولتے ہیں مگر بہت کم لوگ اس کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. وہ لفظ ہے عبادت. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں یہ بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا ہم سب کے لیے کس قدر ضروری ہے. اگر آپ اس معنی کے صحیح مطلب اور تشریح سے واقف نہ ہوں تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہ کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام تصور کی جاتی ہے. ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا. کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا. اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکامیاب ہو گئی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں، سمجھیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا انحصار ہے. عبادت کا مطلب، عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے. جو شخص کسی کا بندہ ہو اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے. اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور میں بندوں جیسا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی اور بے وفائی کہا جاتا ہے. اب غور کیجئے کہ آقا کے مقابلے میں بندوں جیسا طریقہ اختیار کرنے کی کیا صورت ہے. بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے. اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں. بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے. غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہی ہوتا ہے. اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہیں مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں. تو میرے دوستو، بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے. جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے. بس یہی تین چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے. ایک آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں اور صرف اس کے آگے ادب و تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں.
انہی تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہی مطلب ہے ان تمام آیتوں کا کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی تعلیم کا سارا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے، اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہستی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش اور تعظیم کرنی چاہیے، اور وہ ہستی اللہ ہی کی ہستی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔